اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کی اسکرین پر سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے وہ پیارے بندے، اللہ کے دوست جن کے اندر ایسے اوصاف ہوتے ہیں کہ جنہیں قرآن بیان فرماتا ہے، کبھی حدیث طیب انہیں بیان فرما رہی ہوتی ہیں، اور بزرگان دین کی زبانوں پر اللہ والوں کے بھی تذکرے موجود ہوتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ جو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے تو اس کا پیار پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی داخل کر دیتا ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی ان کی عزت کرتے ہیں، جانور بھی ان کی تعظیم کو بچا لاتے ہیں۔ تو ہم سلسلہ اللہ کے دوست میں اللہ کے بندوں کی، اللہ کے پیارے بندوں کی ان صفات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ چند صفات ایسی ہم سماعت کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ جی ہاں، کثرت سے درود پاک کو ہم اپنا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن قرب مصطفیٰ ہمیں نصیب ہوگا۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی شخص بڑے سے بڑے کو آدمی کو ملنے کی ایک خواہش رکھتا ہے، کوئی ایک مجمع ہو تو اس مجمع میں ایک آدمی یا چند آدمی ایسی مرکزیت کا عہدہ گویا کے رکھتے ہیں اپنے پاس۔ بارات ہو تو دلہا کے ساتھ کھڑا ہونا، دلہا سے ملنا، دلہا کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ اپنے لیے لوگ فخر سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹھنے کو جو ہے وہ اپنے لیے بہت بڑی عزت کا مقام سمجھتے ہیں۔ چلیں کسی اور عہدے کی طرف چلے جائیں، اگر پتہ چلے فلاں وزیر ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، یا اس عہدے پر فائز ہے، یہ فلاں ملک کا یہ عہدے والا شخص ہے، تو ہم اس کے قریب جانے کو عام طور پر ہر آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ چلیں آپ دینی طور پر دیکھ لیں تو کوئی اگر بہت بڑا محفل اجتماعی ذکر و نعت ہو رہا ہے، محفل میلاد ہے، تو جو اس میں بطور خاص علماء کو مدعو کیا جاتا ہے تو انسان ان سے بھی ملاقات کے لیے ایک طلب رہتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہر ایک کی فطری تقاضا ہے اور یہ معاملات ہمیں پیش آتے رہتے ہیں، لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جب قیامت کے دن اللہ اکبر، جب کوئی اور گویا کہ آسرا نہیں ہوگا اس آسرے کے بغیر، جب کہیں اور سے امید بھی نہیں ہوگی اس امید کے بغیر، وہ امید کون سی امید، وہ آسرا کون سا آسرا؟ جی ہاں، وہ غریبوں کا ایک ہی آسرا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مل جانا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے لیے بخشش اور مغفرت کا اہتمام فرمائیں گے، شفاعتیں کریں گے، کسی کو آب کوثر کے جام پلائیں گے، اور کسی کے لیے رب سلم کی دعائیں ہو رہی ہوں گی، کسی کے لیے نامہ اعمال کے اندر وہاں پہنچ کر اعمال نامے کے اندر اضافے کے سبب وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن رہے ہوں گے۔ تو یہ اس وقت خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے کہ جسے قرب مصطفیٰ مل جائے، حضور کا قرب مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مل جائے۔ تو ضرور کثرت سے درود پڑھنے کو اپنی عادت میں شامل کریں تاکہ ہمیں قرب مصطفیٰ نصیب ہو سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھ رہے ہیں سلسلہ اللہ کے دوست۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنے پیارے بندوں کے ذکر فرمائے ہیں۔
آج ہم جو سننے جا رہے ہیں وہ صفات 19ویں پارے میں سورہ الفرقان میں اللہ نے اپنے بندوں کے جو اعمال، جو اچھے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ جی ہاں، بعض اوقات ہم اس وجہ سے وہ بزرگان دین کے طرز عمل کو اختیار نہیں کرتے۔ ایک عام عوامی سوچ یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی عبادت گزاری والے معاملات ہوں گے، بڑے بڑے اعمال ہوں گے، وہ ہماری عام طور پر طاقت اور شکت میں نہیں ہے، تو اس لیے لوگ اس طرف بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ لیکن کئی ایسے اعمال ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی گزارتے ہوئے بھی اگر ہم ان کو بچا لائیں تو یقین کیجئے ہم واقعی اللہ کے سچے اور پیارے بندے بن جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، جبکہ واقعی وہ صفات، چاہے وہ عبادت سے تعلق رکھنے والی صفات ہوں یا روزمرہ کی زندگی گزارنے کے اعتبار سے وہ صفات ہوں، اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے پیارے بن جائیں گے، ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ تعالی بندوں سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ ارشاد فرمایا، اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ رحمان کے وہ بندے جو زمین میں آہستہ چلتے ہیں، جن کی چال چلن طریقہ کار وہ تکبرانہ نہیں ہوتے، ان کے انداز اور طریقے وہ متکبرانہ، دوسروں کو حقیر جانتے ہوئے، اپنے آپ پر اتنا اتراتے ہوئے، اپنا فخر ظاہر کیے ہوئے، وہ ایسی صفات والے نہیں ہوتے۔ اللہ کے بندے وہ عاجز ہوتے ہیں، منکسر ہوتے ہیں، وہ بڑی ایک درمیانی اور اعتدال والی کیفیت کے ساتھ ہے۔ اور وہ اللہ نے ان پیاروں کا ذکر کیا کہ زمین پر اللہ کے وہ بندے چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، اترا کر نہیں چلتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک اور مقام پر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ارشاد فرمایا اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، ارشاد میں بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا، کہ تمہارے اس زمین پر اس طریقے سے چلنے سے جو ہے وہ کوئی زمین پھٹ نہیں جائے گی، اور نہ اس وجہ سے کوئی تمہیں بہت بڑا بلند مرتبہ مل جائے گا کہ تم پہاڑوں کی طرح جو ہے وہ بلند بلند نظر آؤ گے، نہیں، بلکہ ویسے ہی رہو گے۔ تو ایک میانہ انداز جو چلنے کا بھی انداز ہے، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو تکبرانہ انداز سے نہیں چلتے۔ دیکھیں مومن کی شان یہی ہے، وہ مومن نہ کسی پر لان کرے، نہ کسی پر تان کرے، نہ مومن کسی کو گالی بکے، نہ مومن کسی کے ساتھ جھگڑے کرے۔ یہ مومنانہ صفات ہی نہیں ہے، بلکہ اچھی صفات کے حامل تو یہی ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے جھگڑا کرتے ہیں، جاہل ان سے مخاطب ہو جاتے ہیں، وہ انہیں سلام کہتے ہوئے، یعنی اس انداز سے کہ ان سے بحث مباحثہ کے اندر نہیں پڑ جاتے، ان جاہلانہ ابحاث کے اندر پڑھ کر نہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور نہ دوسروں کے جو ہے وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ ایسی ابحاث میں شامل ہوتے ہیں، بلکہ ان کے انداز اور طریقہ کار اور اوصاف جو قرآن بیان فرما رہا ہے، ان آیات اور ان کے بعد والے آنے والی آیات میں چند اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیاروں کی عادتیں اور اوصاف کا ذکر کیا۔ خلاصتاً میں پہلے وہ فہرست عرض کر دیتا ہوں جو بالکل اللہ کے بندوں کی صفات کو یہاں بیان کیا گیا، پھر ایک ایک آیت کے تحت ہم انشاءاللہ اس کا درس وہ سنیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ نمبر دو، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ نمبر تین، وہ رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات کو گزارتے ہیں۔ نمبر چار، جہنم کا عذاب پھر جانے کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے۔ یہ اللہ کے پیاروں کی نشانی ہوتی تھی، اگرچہ وہ کتنے بڑے بلند اور مقام اور مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں،
کیونکہ ان کے نامہ اعمال میں ایسی کوئی نافرمانیوں والی چیز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کے اندر جو کیفیت ہے وہ رب کا ڈر ہے، وہ رب کا خوف ہے، اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کچھ کرتے بھی ہیں، یعنی بہت کچھ کر کر یہ وہ ڈرتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں کرتے اور ہم ڈرتے بھی نہیں، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے پیاروں کی صفات یہ ہیں کہ وہ بہت کچھ کرنے کے بعد ڈر کی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں، اور ہمارے انداز یہ ہیں کہ بہت کچھ نافرمانیوں والے معاملات کرنے کے بعد بھی ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ان کی نشانی بیان کی کہ وہ راتوں کو سجدوں اور عبادت کے اندر گزارتے ہیں اور اپنے آپ سے جہنم کے عذاب کو دور کرنے، اس سے پھر جانے کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ رب تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے، آمین۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، نہ اس میں حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں۔ اعتدال، درمیانہ انداز سے، یعنی نہ حد سے بڑھ کر اتنا خرچ کرنا کہ آدمی سب کچھ خرچ کر دے اور پھر وہ بیٹھا ہو اور اپنی ظاہری حالت کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ بچے، اور پھر اپنے اوپر ایسی ایک حسرت لگا کے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، سب کچھ میں نے دے دیا، اور پھر حسرت اور مایوسی والی یہ کیفیت بنانا، یہ بھی اسلام کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اور نہ وہ کنجوسی کریں، بخل کریں کہ جب دینے کا وقت ہے اس وقت وہ اب خرچ نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کر رہے، تو یہ اس طور پر بخل کرتے ہیں، یہ بھی شریعت کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ شرک بڑا گناہ ہے، شرک بڑی بلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرایا جائے، یعنی شرک اللہ معاف نہیں فرماتا۔ شرک کے علاوہ جو چاہے اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کسی جان کا ناحق قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس جان کو قطعاً وہ ناحق خون بہانا، ناحق قتل کرنا، وہ ہرگز اس کے لیے اندر جو ہے وہ نہیں پڑتے۔ آگے کی صفت بیان کی، اور وہ بدکاری اور برائی میں نہیں پڑتے، زنا جیسی بدکاری میں نہیں پڑتے۔ آگے فرمایا جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جب انہیں رب کی آیتوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ جب انہیں رب کی آیتوں کی طرف بلایا جائے تو بہرے نہیں بن جاتے، اندھے نہیں بن جاتے، بلکہ وہ دیکھتے بھی ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں۔ اور وہ یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں، ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا اور امام بنا دے۔ یہ 12 صفات اور 12 مومنین کے اندر ایسی اچھی عادتیں جن کو قرآن بیان فرما رہا ہے، اور ان 12 صفات کا جو حامل بن جاتا ہے وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ بندے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن مزہ اور لطف یہ ہے کہ جب اللہ فرمائے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا پکا اور سچا بندہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک درجہ ہے کہ انسان کو مل جائے، کہ ہر آدمی یہی کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہر آدمی کا یہ دعویٰ ہے اللہ سے میں پیار کرتا ہوں، لیکن اصل حقیقتاً لطف یہ ہے کہ جب رب خالق و مالک فرمائے کہ میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہم محبت الہی میں دعویٰ بھی یہی کرتے ہیں، محبت رسول کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، محبت صحابہ اور اولیاء کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ بالکل اس عشق کے دعوے ہونے چاہیے، لیکن یہ زبانی کلامی نہیں۔ پھر یہ اسی کے مطابق کہ اس رب نے پھر کیسا فرمایا ہے، اس نے اپنے بندوں سے کیا تقاضا رکھا ہے، اس نے اپنے بندوں کو کس انداز سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، پھر آدمی اس باؤنڈری کو بھی چیک کرے۔ ایسے نہیں فرما دیا کہ مسلمان کے لیے یہ دنیا
یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلمان کے لیے قید خانہ یوں ہے کہ یہ ایک حد کے اندر ہے، یہ آزاد اس طرح نہیں ہے کہ جو چاہے یہ کرتا جائے، یہ اسلامی حدوں کو پامال کرتا جائے، نہیں، کافر کے لیے یہ آزاد ہے، لیکن مسلمان کے لیے ایک قید ہے، اور آخرت کے اندر کافر وہ قید میں جکڑا جائے گا، کافر اس تکلیف میں جکڑا جائے گا، پھر آخر کے اندر مسلمان کے لیے وہ عزتیں ہیں، مسلمان کے لیے وہ رفعتیں ہیں۔ شریعت کی حد بندی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، عہدے دار کے لیے بھی ہے، رعایا کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے بھی ہے۔ اس حد بندی کے تحت رہتے ہوئے دنیاوی آسائش بھی اختیار کر سکتا ہے، زیب و زینت بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن جو زندگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب زندگی اور جس آئیڈیل کے تحت انہوں نے اس امتی کو حکم ارشاد فرمایا ہے، اس طریقے سے جب ہم گزارنے میں کامیاب ہوں گے تو پھر واقعی ہم بھی اللہ کے پیارے بندے بننے کے اندر وہ کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ ان میں پہلی آیت مبارکہ جن میں یہ صفت کو بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ زمین پر بڑے آہستہ چلتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ زمین پر بڑے آہستہ چلتے ہیں۔ تو یہ رحمان کے بندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے، کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ یعنی آدمی اگر عبادت گزاری کی طرف بھی جا رہا ہے تو اطمینان اور سکون والی کیفیت کے ساتھ، نہ اتنا آہستہ کہ لوگوں کو بیمار محسوس ہو، نہ اتنا آہستہ کہ لوگ اسے سست اور کاہل ہونے سے تعبیر کرے، اور نہ ایسی پھرتی والا، نہ ایسی تیزی اور جلدی والا کہ لوگ اسے جلد باز کہیں، لوگوں کی نظروں میں اس کی وقت ختم ہو جائے، ہیبت اس کی ختم ہو جائے۔ تو انسان کو پرسکون وقار طریقے سے اور درمیانی چال چلنے سے، یہ ہمیں ہر حوالے سے ہمارے دین ہماری تربیت کر رہا ہے۔ مردوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں بعض اوقات جب وہ مجمع میں ہوں، وہ باہر ہوں، جب اس کو غیر محرم دیکھے تو ایسے موقع پر ان کو اور ایسے انداز سے چلنا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا جسم معاذ اللہ کوئی نمائش نہ بن رہا ہو، بلکہ پردے کی کیفیت کے ساتھ اور عزت اور وقار کے ساتھ اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے اپنے اس سفر کو اختیار کرنا ہے اور اس جگہ سے گزرنا ہے۔ دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت دین اور خوبصورت مذہب ہے۔ صفا مروہ میں جس ادا کو آج مومنین ادا کرتے ہیں کہ جہاں صفا مروہ پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑی تھی، اور اسلام نے وہاں ارشاد فرما دیا کہ مردوں کے لیے اب یہی طریقہ ہے کہ یہاں سے وہ دوڑ کر اس رکن کی ادائیگی کریں، وہ ادا کو ادا کریں۔ دوڑی بی بی ہاجرہ تھیں، لیکن اسلام نے حکم جو دیا ہے وہ مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا۔ جو اسلام صفا مروہ کے اس پہاڑیوں کے درمیان اس صاف ستھری جگہ پر جہاں لوگ احرام پہنے ہوئے حالت اور کیفیت میں ہوتے ہیں، اور ایسی کیفیت کے اندر بھی اسلام ان عورتوں کی پردہ داری کے اعتبار سے حکم دے رہا ہے کہ یہ دوڑیں مت، یہ اپنے آپ کے جسم کو ایسا نمائش نہ بنائے۔ آج ہم نے درس قرآن، درس اسلام بھلا دیا۔ آج خواتین نے اسلام کے دامن میں آتے ہوئے بھی، مومن عورتوں نے، مسلمان عورتوں نے بھی، اسلام ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ سب کے سامنے اس طرح دوڑ اور تماشے کیے جانے۔ آج ایسے معاملات، عورتیں وہ کھیل کود کے اندر مردوں سے زیادہ شوق رکھنے والی، والدین اس پہ خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہماری بیٹی جو ہے وہ بیٹوں والے کام کر رہی ہے، ہماری بیٹی لڑکوں والے کام کر رہی۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے حضور جب اس کا جواب دینا پڑے گا تو پھر جواب بن نہیں پائے گا، پھر جواب بہت سخت، اس کی جو ہے وہ پکڑ، رب کی جب پکڑ ہوتی ہے تو وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی اور بطور خاص اپنی بچیوں کو بھی اس انداز سے، اس حدود کے اندر، ان قیودات کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کی وہ تلقین کریں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیز چلنا تمہارے چہرے کے حسن کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور ارشاد فرمایا تیز چلنا ایمان والوں کی ہیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ عام طور پر یعنی جب آدمی مجمع کے اندر ہو، لوگوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، مسجد کے اندر بھی لوگوں کی عادت یہ ہے جاتے تاخیر سے ہیں، جاتے تاخیر سے۔ لیکن جب مسجد پہنچتے ہیں، ہر جگہ ہماری کیفیت یہی ہے، ہم گھر سے تاخیر سے نکلتے ہیں، لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ روڈ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے، ٹریفک جام نہیں ہونی چاہیے، کہیں ہم رکے نہیں، کہیں ہم انتظار نہ کریں۔ مسجد میں بھی پہنچ کر وضو خانے پر بھی چلانا شروع ہو جاتے ہیں، چیخنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گئے ارے آپ نے جب نماز پڑھنی ہے اور آپ کو پتا ہے صرف آپ نے ہی نہیں پڑھنی، پورے محلے نے پڑھنی، پوری مارکیٹ کے لوگوں نے آنا ہے، تو پھر ہمیں خود وقت سے پہلے کچھ ایسا وقت نکال کر کہ ہم بآسانی اپنی طہارت وضو کا خیال کرتے ہوئے سکون اور اطمینان کی کیفیت میں ہم نماز کو ادا کر سکے۔ لیکن ایسی کیفیت نہیں ہوتی، پھر وہ لوگ مسجد میں بھی دوڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ تو اور اس کی سختی سے ممانعت ہے کہ مسجد کے اندر بھی اپنے آپ کو ان دوڑ والے کاموں کے اندر لگائے، پرسکون طریقے سے چلیے، وقار سے چلیں، سکون کے ساتھ چلیں۔ دوسری صفت یہاں بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ جاہل کی جاہلانہ باتوں کے اندر وہ بحث شروع نہیں کرتے، وہ اس کے اندر ایسے معاملات کے اندر نہیں پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمیں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کو ان کلمات سے کہیں کہ تم تو جاہل انسان ہو، تم سے بات کرنا ہی گوارا نہیں۔ یہ بھی انداز طریقہ یہ درست نہیں ہے۔ ایسے انداز سے اعراض کرنی ہے کہ اس جاہل شخص کو یہ تکلیف اور اذیت کا باعث نہ بنے، اس کے لیے بھی ایسی کیفیت نہ ہو، اور اس انداز سے اس فضول قسم کی بحث کے اندر پڑنا بھی نہیں ہے۔ ایک روایت جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا بھلا کہا، تو جسے برا بھلا کہا اس نے کہنا شروع کر دیا تم پر سلام، تم پر سلام۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جو تمہاری طرف سے دفاع کرتا ہے، یعنی جسے برا کہا گیا ہے وہ خاموش رہتا ہے تو اس کی طرف سے وہ فرشتہ اسے جواب دیتا ہے، وہ دفاع کرتا ہے۔ جب یہ تمہیں برا کہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے نہیں بلکہ تم ایسے ہو اور تم اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہو، تم اسے برا گویا کہ مت کہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا جب تم مجھ سے کہتے ہو کہ تم پر سلام ہو تو فرشتہ کہتا ہے نہیں بلکہ تمہارے لیے سلامتی ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ یعنی ہم کسی ایسے کے ساتھ مخاطب ہوں تو پھر بس سلام کہنے سے ہی ہمیں اعراض کر لینا چاہیے، اب اس کی غلط باتوں کے جواب ہی نہ دیں، جاہلانہ ابحاث کے اندر پڑے ہی مت۔ بعض ایسے ہیں کہ جو پتہ نہیں کون سی جاہلانہ کیفیت کے مالک ہوتے ہیں، حقیقتاً وہ نہ تو کسی مجلس کے آداب کو جانتے ہیں، نہ کسی سامنے والے کی عزت کو جانتے ہیں، نہ کسی مجلس کے موقع محل کو دیکھتے ہیں، یہاں کون سی بات کرنا مناسب اور کون سی مناسب نہیں ہے۔ کوئی گفتگو کے انداز اور طریقے بھی ہوتے ہیں وہ اس سے بھی گویا کہ عاری ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کے ساتھ ایسے بے موقع بے محل ہمیں بھی گریز کرنی چاہیے کہ ہم ان سے ابحاث میں پڑیں اور ایسی گفتگو کریں جس کی وجہ سے اپنی عزتوں کو بھی ہم داؤ پر لگائیں۔ جی ہاں، اسلام ہمیں اس چیز کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اسلام نے اپنی عزت کا خیال رکھنے کا بھی ہمیں ارشاد فرمایا، دوسروں کی بھی عزت کا خیال رکھنے کا ہمیں ارشاد فرمایا، اور ایسی مواد توہم سے بچنے، ایسی تہمت والی جگہوں سے ہمیں بچنے کا بھی حکم دیا ہے جو لوگوں کے کانوں کو بری لگے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی عزت میں فرق آئے گا۔ اور اسلام خون کا بھی تحفظ دیتا ہے، مال کا بھی تحفظ دیتا ہے، اور عزتوں کا بھی اسلام تحفظ دیتا ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں مزید صفات کیا اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی ذکر کی ہیں، تو اس میں ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. یبیتون رات گزارتے ہیں، وہ کیسی کیفیت میں؟ سجدے میں، رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، عبادت بجا لاتے ہوئے وہ اپنی راتوں کو بسر کرتے ہیں. عبادت گزاروں کے ہم جہاں بھی یہ انداز پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بہت نمایاں وصف وہ رات کی عبادت کا ہوتا ہے. جی ہاں، رات کی عبادت وہ صلاۃ اللیل کے نام پر ہو، یا رات کی عبادت تہجد کے طور پر ہو، یا پوری پوری رات کا قیام ہو، پوری پوری رات کی عبادتیں ہوں. رات کی عبادت کی بڑی ترجیح کو بیان کیا گیا. یاد رکھیں یہ نوافل کے طور پر ہے، یعنی آدمی اپنے فرائض تو پورے کرتا ہے، صبح کی نماز بھی اپنے وقت میں ہے، دن بھر کی نمازیں بھی وقت میں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ رات کے اندر ایسی عبادت گزاری کرتے ہیں. وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو آپ بڑی تخفیف نماز میں فرماتے، یعنی ہلکی نماز پڑھاتے جس میں قرات کم ہوتی، جس میں طویل رکوع اور طویل سجدے یا طویل قرات کا معاملہ نہ ہوتا. اور آپ نے اس امت کے اماموں کو بھی یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے. جی ہاں، فرمایا نماز میں حاجت مند بھی آتے ہیں، نماز کے اندر وہ مریض بھی آتے ہیں، مسافر بھی آتے ہیں، کام کاج والے بھی آتے ہیں، اور عمر میں ضعف والے بھی آتے ہیں. ان سب کا خیال رکھنے کا امام کو ارشاد فرمایا کہ اس انداز سے نماز پڑھ کہ وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث یوں نہ بنے. اتنی طویل طویل قراتیں، جو قراتیں مسنون سے، سنت قرات سے بھی آدمی کو ہٹا دے، اس کی اسلام میں ہمیں تعلیم نہیں ہے. خیال رکھنے اور ترغیب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عمومی معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی اس نماز کو کمپلیٹ کریں. یہ جماعت کا ہے، لیکن تنہائی کی ہے تو وہ ایک ہر آدمی کا انفرادی معاملہ ہے. اس میں طویل طویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھی عبادات کے اندر قیام فرماتے، اور وہ قیام کیسا ہوتا کہ بسا اوقات پاؤں مبارک آپ کے سوج جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں قیام فرماتے، پاؤں پر سوجن ہو جاتی. اللہ اکبر. ہم عائشہ صدیقہ عرض گزار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے صدقے اگلوں پچھلوں کی مغفرت فرما دی ہے، اور آپ اس قدر قیام اور اس قدر عبادت کے پاؤں مبارک سوج جائیں. ارشاد فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ آج میں اور آپ دیکھیں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے. انہیں تو قرآن فرما رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ اکبر. قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم وہ قیام کر. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اس میں پڑھ. ان سے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے، ان کو پوری پوری رات عبادت بجا لائیں، پوری پوری رات عبادت بجا لائیں. اس پر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور ہماری کیفیت بہت محرومی والی کیفیت ہے کہ رات بھر گناہوں والے معاملات میں تو جاگنا گویا کہ انسان کے لیے آسان ہے. لوگوں کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے چوک چوراہوں پر پوری پوری رات ہم ایک طرح کی بیکار اور ضائع کر دیتے ہیں. اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسی خوش گپیوں کے اندر
ایسی گفتگو کے اندر مبتلا رہ کر شاید پوری پوری رات، بسا اوقات یا رات کے اکثر حصے ضائع کر لیتے ہیں، لیکن عبادت کے طور پر چند رکعت نوافل ہی پڑھ لیں، صلاۃ اللیل ہی پڑھ لیں۔ جی ہاں، رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی نماز صلاۃ اللیل، جس کی بڑی فضیلتیں ہیں، صلاۃ تہجد پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کیا، اب تہجد کی نماز کو پڑھا۔ کاش ہم اس کے ہی پڑھنے والے بن جاتے اور یہ اعمال ہی اختیار کرنے والے ہم بن جاتے۔ اگر یہ مردوں کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی یہی تقاضے ہیں اسلام کے کہ عورتیں بھی، مسلمان عورتیں، مومن عورتیں، اور اسلام میں تاریخ میں ایسی ایسی عبادت گزار عورتیں بھی گزری ہیں، پوری پوری رات عبادت بچا لاتی تھی، پوری پوری رات عبادت۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اپنی وفات تک یہ عادت رہی کہ ساری رات عبادت گزارتی تھی، ساری رات عبادت کے اندر گزارتی۔ جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی، پھر بیدار ہو کر کہتی، اے نفس تم کتنا سو گے، کتنا سو گے اور کتنا جاگو گے، ان قریب تمہیں ایسا سو جانا ہے کہ پھر قیامت کو ہی بیدار ہو گے۔ پھر پوری رات عبادت کرتی۔ اللہ اکبر۔ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بہن حضرت حفصہ بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، بصرہ میں ایک انتہائی عبادت گزار یہ خاتون گزری ہیں اور عبادت بچا لاتی، ساری رات عبادت پڑھتی، نماز میں آدھا آدھا قرآن تلاوت کرتے تھے، اور ایسی کیفیت ہوتی کہ نماز پڑھنے کی جگہ اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی کہ آپ کا چراغ بجھ جاتا، لیکن آپ کو صبح تک روشنی ملتی رہتی، چراغ بجھا ہوا ہے لیکن آپ کو روشنی ملتی رہتی۔ تو یہ مومن عورتوں کی بھی یہ صفات ہے، مومن عورتوں کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے، یہ عبادت کے معاملات یہ صرف مردوں کے نہیں، عورتوں کے ساتھ بھی یہی متعلق ہے۔ قرآن فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ارشاد فرمایا، اور ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اللہ کی وہ عظیم جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ وہ اس وقت رات کے اس پہر میں اللہ سے استغفار کرتے۔ رات کی عبادت شریعت میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کیوں اس کی اہمیت بیان کی گئی؟ اس لیے کہ رات کی جو نفلی طور پر ہم عبادت کرتے ہیں اس کے وقت انسان ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے، کوئی دیکھنے والا اسے نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے لیے گویا کہ عبادت کو بجا لا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے، ہم مجمع میں تو بیٹھ کر ذکر کر ہی لیتے ہیں، مجمع میں بیٹھ کر آنسو بھی بہا لیتے ہیں، مگر رب کا پیارا بندہ وہ ہے کہ جو اکیلے میں بیٹھے ذکر کرتا 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 اس کے آنسو بہہ جائیں، وہ رب کو یاد کر کے روتا ہے۔ مجمع کا بھی رونا ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ریاکاری کے لیے رو رہا ہے، وہ اگر ریاکار ہے تو اس کا اپنا دل کا معاملہ ہے، اپنا عمل ہے۔ ہم اللہ سے توفیق مانگیں، ہم حسن نیت رکھیں، ہم اچھا گمان رکھیں، لیکن تنہائی والا ایسا عمل وہ مخلصانہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ ایسے خوش نصیب کو جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہائے
رب قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا، اسے یہ سعادت بخشے گا، یہ انعام اسے عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کا پیارا بندہ اکیلے میں بیٹھ کے رب کو یاد کر کے آنسو والو۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کبھی ہم یاد تو کریں، ہم اپنے آپ اپنے وجود میں دیکھیں رب کی کتنی نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر گزاری تو کیا ہماری کسی طرف اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ کبھی لیبارٹری اور ٹیسٹ کروائیں، کسی کو کوئی مرض آتا ہے، پھر کبھی کہا جائے اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں، اس کے جگر کو نقصان پہنچ چکا ہے، اس کی نالیوں میں کولیسٹرول جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس کا خون گاڑھا ہو چکا ہے کہ اس کی روانی ختم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سوچتا انسان، ارے ساری زندگی یہ اللہ نے نعمت مجھے بن مانگے ہی دی تھی۔ کبھی یہ سوچنا بھی چاہیے، جس طرح میری توجہ ہی نہیں تھی، لیکن رب کا یہ انعام اس قدر کتنا تھا، لیکن حقیقتاً قدر اس دن ہوتی ہے جس دن وہ نعمت ہم سے چاہ رہی ہوتی۔ اب ہم علاج بھی کر رہے ہیں اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، کاش اس سے پہلے ہم، وہ وقت آنے سے پہلے رب کے حضور گڑ گڑا جائیں، رب کی ان نعمتوں کی ہم قدر کریں اور اس طریقے سے اللہ کو یاد کریں اور پھر روئیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر نوکری کے غم میں تو بہت سے روتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر اولادوں کی محبتوں میں بھی روتے ہیں، میاں بیوی بچوں آپس میں گھر والوں فیملی کی محبت میں بھی رونا آ جاتا ہے، کبھی کسی سے دکھ پہنچے تو بھی رونا آ جاتا ہے، مگر کبھی اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتے ہوئے بس وہ ایک ہی تعلق رشتہ ہو کہ آدمی تنہا ہے، بس رب کے حضور حاضر ہے اور رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ کیوں رو رہا ہے یہ جانے، اس کا رب جانے، یہ اس لیے رو رہا ہے۔ تو یہ بسا اوقات اللہ کے ڈر سے، خوف سے ایک نکلنے والا آنسو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنکھیں نم ہو جائیں تو یقین کریں یہ بڑے بڑے گناہوں کے سمندروں کو بہا کے لے جائے گا، یہ جہنم کی آگ اس پر گویا کہ ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا اگر رب کو یاد کرتے ہوئے آنسو نکل جائے، بہہ جائے۔ ہمارے دین تو اتنے آسان اور سہل انداز ہمیں سکھائے ہیں، تو رات کی عبادت گزاری کے اندر یہ ریاکاری کا خوف کم ہو جاتا ہے، انسان ذہنی طور پر بڑے سکون کے ساتھ وہ عبادت بچا لاتا ہے، اس کو کسی کام کاج کی طرف ناعمومی طور پر جانا ہوتا ہے، پرسکون ماحول میں کچھ لمحے کچھ گھنٹے وہ اللہ کی عبادت والے انداز اختیار کرنے چاہیے۔ آج ہماری سوشل مصروفیات اتنی ہو گئی، اگر کہیں رات میں بھی وقت ملتا ہے تو وہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، سونے تک، آنکھ بند ہونے تک وہ موبائل سے ہم عام طور پر اٹیچ رہتے ہیں۔ صبح اٹھے تو پہلا کام ہی موبائل کو اٹھانا اور اپنے دوستوں اور یاروں کے میسیجز کو ہم نے پڑھنا ہے، لیکن افسوس سے یہی کہنا پڑتا ہے وہ رب کا پیغام جو مومنوں کے نام ہے، وہ رب کے ارشادات جو مومنوں کی طرف آئے ہیں، ہمیں بسا اوقات مہینوں بلکہ کئی مہینے گزر جائیں، سال گزر جائیں، ہم اس رب کے کلام کی طرف نہیں آتے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ قرآن کہتے ہیں اگر پڑھنا نہیں بھی آ رہا تو قرآن پر انگلی رکھتے ہوئے بسم اللہ ہی پڑھتے جاؤ۔ آپ نے بھی بہت پہلے کے لوگوں سے، بوڑھی عورتوں سے، بوڑھے مردوں سے یہ سنا ہوگا۔ تو قرآن کو باوضو چھونا بھی تو عبادت ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا ہے، قرآن کو چھونا، یہ بھی عبادت والے کام ہیں، لیکن ہم اس سے گویا کہ محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج سے یہ نیت بنائیں، رات کے اپنے پہلوؤں میں کچھ نہ کچھ وقت قرآن کے لیے، دن میں آپ مصروف رہتے ہیں، آپ رات میں کیجئے، کچھ قرآن پڑھ لیے۔ صبح کے وقت جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، ہماری ایک تعداد وہ لمبی تان کے سو رہی ہوتی ہے، اور ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، اور طریقہ کار ہمارے اپنے اعمال کا یہ ہے کہ ہمیں نہ رات کی نماز کا خیال نہ صبح کی نماز کا خیال۔ حالانکہ دین ہمیں کتنا خوبصورت یہ درس اور فضیلت گویا کہ دے رہا ہے۔ مرد رات کو نماز کو جماعت سے پڑھتا ہے، صبح فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھتا ہے، اس کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے، پوری رات عبادت کا ثواب۔ یہ تو فرض ہے نماز پڑھنا،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی کہ جو حدیثوں میں، جو قرآن کی آیتوں میں سحر کے وقت استغفار کرنے والوں کی فضیلتوں کو بیان کیا. جب اللہ تبارک و تعالی اپنی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور پھر ندا دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی مبتلا پریشانیوں میں، اس کو عافیت دی جائے. کوئی رزق مانگنے والا ہے، اسے رزق دیا جائے. کوئی استغفار کرنے والا ہے، اس کے گناہ کو معاف کیا جائے. اللہ کی طرف سے یہ صدائیں آ رہی ہیں، اعلان ہو رہے ہیں، اور ہم محو استراحت ہے، ہم آرام میں پڑے ہوئے. یہ عبادت گزار اور اللہ کے پیاروں کے یہ انداز نہیں ہوتے تھے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے انداز یہ ہے کہ پھر ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا ہوتی ہیں، پھر وہ رب کو یاد کرتے ہیں، پھر ساری رات لمبی تان کر سونے والے انداز ان کے نہیں ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جس کسی نے عشاء کے بعد 2 رکعت یا اس سے زیادہ نفل پڑھے، وہ شب بیداری کرنے والے میں داخل ہو جاتا ہے. وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہوتا ہے. عشاء کی نماز پڑھ لی، اب 2 رکعت یعنی گویا کہ صلاۃ اللیل وہ ادا کر رہا ہے. یاد رکھیں، نماز تہجد کے لیے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد، یعنی عشاء کی نماز یا پوری کمپلیٹ پڑھ لی یا فرض اور سنتیں آپ پڑھ لیتے ہیں عام طور پہ جس کو تہجد کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر وہ صبح سحری کے وقت اٹھ کر اپنی وتر بھی پڑھ لیتا ہے اور تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے. سونا شرط ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آپ سو جائیں. آپ آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے آنکھ لگا لی، 10 منٹ کے لیے آپ نے آنکھ لگا لی، اب سو گئے. اب سونے کے بعد جو آپ نماز پڑھیں گے، یعنی پہلے عشاء پڑھ چکے، اب سو گئے، اب جو نماز ادا کریں گے وہ تہجد کی نماز ہوگی. تو اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ 12 بجے وقت ہے یا 3 بجے رات کو شروع ہوتا ہے یا کب ہوتا ہے. عشاء کے بعد سو گئے، اب سو کر بیدار ہوئے تو تہجد ہے. کبھی رات میں آنکھ کھل جاتی ہے، گھنٹوں پڑے بستر پر، اسی طریقے سے ضائع ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا اپنے ذہن کو سکون اور اطمینان کی طرف لانے کے لیے اٹھیے، وضو کیجئے، نماز تہجد کو ادا کریں، یہ لطف بھی پائیں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تہجد کی نماز پڑھتے تھے. جی ہاں، اور آپ پر تہجد فرض تھی. آپ نے اس امت پر گویا کہ یہ ایک طرح کی آپ کی یہ رحمت اور شفقت ہے. اس امت کے لیے یہ تہجد کا فریضہ نہیں آپ نے فرمایا، لیکن سنت قرار دے دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کو کہہ دیا گیا، عبادت گزاروں کے اندازوں میں اس کو شامل کیا گیا. تو اللہ کے کئی بندے ایسے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ترک نہیں کرتے. تو ہم بھی کوشش کریں، نیت بنائیں کہ رات کے وقت بھی کبھی اٹھ کر اس طرح تہجد پڑھیں. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے اگر پکا عزم اور ہونا بھی چاہیے، وہ تو فرض نماز ہے، اس سے کچھ دیر پہلے اٹھیں. جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جی ہاں، طلوع آفتاب کی بات نہیں کر رہا، طلوع فجر، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اب تہجد کا وقت بھی ختم ہو گیا. اس سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کوشش کیجئے یہ آج اس انداز کو اپنائیں. کبھی تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل بھی پڑھیں، کچھ نہ کچھ رات میں نوافل، کچھ قرآن کی تلاوت اگر ہم کریں گے تو پھر ہم اس صفت میں آ جائیں گے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں گزرتی ہیں عبادت میں، قیام میں، سجدے کے اندر، اور کچھ بھی رکعت پڑھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں وہ شب بیداری کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. منشان کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ اس طرح کی باتیں، اللہ کے پیارے دوستوں کی باتیں لے کر وہ افعال، وہ اوصاف بیان کیے جائیں گے. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ